کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا تھا، انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تمہارے اندر قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دوسرا تمہارے اندر اپنی اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ کہہ دیا کہ میں نے تمہارے اندر اللہ کی کتاب قرآن مجید کو چھوڑ دیا، قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور قرآن کے اندر کائنات کی ہر چیز کا ذکر موجود ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جب ہر خشک اور تر چیز کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے فرمایا حبیب تمہارے اوپر قرآن نازل کیا، یہ قرآن ہر چیز کا بیان ہے، قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں تمہارے اندر قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو قرآن کے بعد یہ کیوں فرمایا کہ میں تمہارے اندر اپنی اہل بیت کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ جب قرآن کا ذکر کر دیا تو قرآن کے بعد اہل بیت کا ذکر کیوں کیا؟ تو علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، ایک چیز ہوتی ہے تھیوری، انسان جو وہ پڑھتا ہے اور انسان علم حاصل کرتا ہے، میڈیکل کے حوالے سے ہم پڑھیں، حکمت کے حوالے سے ہم پڑھیں، اسی طرح درس نظامی پڑھیں، کوئی کتابیں انسان پڑھتا ہے تو پڑھنے کے ساتھ انسان کو علم آتا ہے، انسان کو نالج آتا ہے، لیکن جب تک انسان پڑھنے کے بعد پریکٹیکل نہ کریں تو اس وقت تک اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ انسان میڈیکل پڑھ لیں لیکن پریکٹس نہ کریں، حکمت پڑھ لے لیکن پریکٹس نہ کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ لوگوں میں تمہارے اندر قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو قرآن ایک علمی ذخیرہ ہے، قرآن علم کا مرکز ہے، قرآن کے اندر روحانیت ہے، قرآن صحیفہ انقلاب ہے، قرآن کے اندر کائنات کی ہر چیز موجود ہے، لیکن جب پڑھ لیا تو پڑھنے کے بعد ضرورت تھی کہ ہمیں پتہ بھی چلے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو، تو ہم نے نماز پڑھنی کیسے ہے؟ نماز کا تو ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن نماز کے پریکٹیکل کا طریقہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ جب یہ کہہ دیا کہ روزہ رکھو، لیکن روزہ رکھنے کا پریکٹیکل طریقہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا؟ جب یہ کہہ دیا حج کرو تو یہ تو ایک علم آ گیا، لیکن حج کا پریکٹیکل طریقہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو قرآن ایک تھیوری تھی، اور اس تھیوری کے اوپر عمل کرنے کے لیے، قرآن کی تشریح کے لیے، قرآن کی تفسیر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری اہل بیت کو دیکھ لینا، میں تمہارے اندر اپنی اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر تمہیں نماز کا طریقہ نہ آئے تو میری اہل بیت کو دیکھنا کہ کس انداز کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر تمہیں سجدے کا طریقہ نہ آئے تو مدینے کے سجدے بھی سبحان اللہ، مکے کے سجدے بھی کیا ہی بات ہے، لیکن کربلا کے اندر امام حسین کا سجدہ دیکھ لینا، تمہیں سجدے کا مفہوم سمجھ آ جائے گا۔ اگر اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم صبر سے مدد طلب کرو اور نماز سے مدد طلب کرو، تو نماز کا طریقہ دیکھنا ہے
تو اہل بیت کے گھر سے دیکھ لیں، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ نماز کیا ہوتی ہے، نماز کا پریکٹیکل کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے اٹھاؤ ذرا، نماز کا پریکٹیکل کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم جب اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا استعینوا بالصبر، کہ تم صبر سے مدد طلب کرو، تم صبر سے مدد طلب کرو، تو صبر کی پریکٹیکل صورت جو ہے وہ لوگوں کو کربلا کے اندر نظر آتی ہے کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اگر وہ اشارہ کریں تو آسمان سے بارش نازل ہو سکتی تھی، کربلا سے پانی کے چشمے جاری ہو سکتے تھے۔ میں پڑھ رہا تھا مکہ سے مدینہ کی طرح روانگی میں، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ کی طرف گئے تو راستے میں ایک شخص ملا جو کنواں کھود رہا تھا۔ آپ نے کہا کیا کر رہے؟ اس نے کہا کنواں کھود رہا ہوں لیکن پانی کھاری ہے۔ آپ نے فرمایا تھوڑا سا پانی منگواؤ، پانی منگوایا، آپ نے کلی کی، وہ کہا اس کے اندر پانی ڈال دو، کنویں کے اندر پانی ڈالا گیا، کنویں کے اندر سے پانی پہلے سے زیادہ بھی ہو گیا اور پہلے سے میٹھا بھی ہو گیا۔ یہ ابھی کربلا کے اندر پہنچے نہیں، راستے کے اندر آپ کی کرامت ہے۔ تو کربلا کے اندر جا کر اگر آپ دعا کر دیتے ہیں کہ جن کے صدقے سے شہنشاہوں کو بادشاہت ملتی ہے، جن کے صدقے سے کلندروں کو ولایت ملتی ہے، صوفیاء جو ہے ان کو ولایت ملتی ہے، اولیاء کو ولایت ملتی ہے، جن کے گھر سے ولایت شروع ہوتی ہے، اگر وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر دعا فرما دیتے اللہ آسمان سے بارش نازل کر دیتا، اگر دعا فرما دیتے تو کربلا کے ذرے ذرے سے جو ہے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی تقدیر کی طرف، اللہ کی قدرت کی طرف، اللہ کے نظام کی طرف دیکھ رہے تھے، اللہ کے رضا کے اوپر راضی تھے، اللہ کے اوپر توکل تھا، اللہ کی ذات کے اوپر یقین تھا، اور یہ وہ معاملات تھے کہ جس کی تیاری کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچپن سے تیاری کر رہے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن سے فرما دیا تھا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شہزادے کو کھلا رہے تھے کہ جبریل امین آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آئے گا کہ یہ جو آپ کا شہزادہ ہے اس کو آپ کی امت جو ہے وہ شہید کر دے گی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جو ہے یہ آپ کے بچپن ہی کے اندر دے دی گئی تھی، امام حسین کے بچپن ہی کے اندر خبر دے دی گئی تھی، اور یہ صحابہ کرام کے درمیان بھی بات موجود تھی۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مٹی دی تھی اور فرمایا تھا کہ اذا تحولت هذه التربة دما، کہ جس وقت یہ مٹی خون بن جائے تو تم نے سمجھ لینا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے اندر شہید کیا جا چکا ہے۔ آپ روز اس مٹی کو دیکھتی، اور جس وقت وہ مٹی سرخ ہو گئی، خون بن گئی، تو آپ نے فرمایا کہ آج امام حسین کو کربلا کے اندر شہید کیا جا چکا ہے۔ اور اسی طرح روایات کے اندر آتا ہے، حضرت عباس فرماتے میں دوپہر کے وقت آرام کر رہا تھا 10 محرم کو، تو اچانک میں بیدار ہوا، میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور آپ کے بال مبارک جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں، تو میں اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس کے اندر خون ہے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خون کن کے لوگوں کا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا شہیدت قتل الحسین آنفا، کہ میں ابھی حضرت امام حسین کی قتل گاہ سے کربلا سے ہو کے آ رہا ہوں، ان کا اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کا خون جو ہے وہ میرے ہاتھ میں اس شیشے کے اندر موجود ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ مبارکہ بھی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس صبر کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے تیار کیا جا رہا تھا، کئی لوگ کہتے ہیں وہاں پر اقتدار کی جنگ تھی، میں نے کہا کہ جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کے دھول ہے،
کہ جس کے لیے ان کو بچپن کے اندر پتا تھا کہ وہاں پر شہادت کا مقام آئے گا اور وہاں پر شہادت ہوگی، اور پھر راستے کے اندر جو ہے جگہ جگہ آپ کو خواب آئے، وہ میں اگلے جمعے کو بیان کروں گا، بات پکڑنا دوسری طرح چلی جائے گی، جس سے پتا چلتا ہے کہ اگر صبر کی انتہا دیکھنی ہے تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انسان دیکھ لے۔